تو خیبر آپ سن چکے، خندق سن چکے، آج احد پڑھاؤں، احد سناؤں، چلیے گا چلیں گے۔ رضوان گرامی، احد بڑی عجیب و غریب جنگ ہے، تو پیغمبر نے کہا جس کا میں مولا ہوں۔ یہ میرا بھائی شاعر بھی ہے، میرا بچہ تو سنیں گے، اب سارے مجمع میرے ساتھ چلے گا۔ یہاں پہ مجھے بتایا گیا کہ یہ رات کے 1:45 بجے اب اس محبت سے سن رہے ہیں۔ احد کا میدان سجنے والا ہے، احد کا، مدینے سے باہر۔ بدر کا بدلہ لینے کوئی عورت آ رہی ہے۔ شوہر کا نام ہے ابو سفیان، بیٹا معاویہ، پوتا یزید، بھائی ولید، باپ عتبہ، بھائی شیبہ، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، میں نے سارا شجرہ پڑھ دیا اس کا۔ تو اب وہ نام ہندہ تھا، آئی کہ میں بدلہ ضرور لوں گی، کیونکہ بدر میں جناب امیر علیہ السلام نے مار دیا تھا اس کے باپ کو، بھائی کو، بیٹے کو۔ ایک جملہ روک کے یہاں پیش کر رہا ہوں، خدا کی قسم جب یہ پڑھتا ہوں تو میں یہاں نہیں ہوتا، نجف میں ہوتا ہوں۔ اب جملے کو سنیے گا، بڑے آرام سے پڑھوں گا، میرے سینے میں دم نہیں، گلے میں دم نہیں ہے۔ تو مولا کائنات نے خط لکھا تھا شام والے کو اور کہا کہ خبردار میرے مقابلے میں خود ہی آ جا۔ اس نے خط لکھا تھا، یا علی بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں، لڑنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے خاندان ملتے جلتے ہیں۔ تو مولا نے لکھا، وہ تلوار جو میں نے بدر و احد میں چلائی تھی وہ آج بھی میرے پاس ہے، نہ علی بوڑھا ہوا ہے نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے، میرے بازو میں آج بھی وہی طاقت ہے جو بدر میں تھی۔ جس تلوار سے میں نے تیرے بھائی، ماموں اور نانا کا سر اتارا تھا، وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے۔ شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا۔ مولا آپ کو سلام، توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام۔ یہ بزرگوں نے جس جوش کے ساتھ نعرہ لگایا ہے بزرگی کو دیکھتے ہوئے کہ محفل میں جسے یا علی کہنا نہیں آتا، محفل میں جسے یا علی کہنا نہیں آتا، ساحل پہ کبھی اس کا سفینہ نہیں آتا۔ بچلا گئے دنیا کو حبیب ابن مظاہر، شبیر کے عاشق پہ بڑھاپا نہیں آتا۔ جیتے رہے، آپ سب سلامت رہیں۔ میں آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، چلیے گا کچھ دیر کے میں۔ تو اب وہ بہت تیاری کر کے آ رہی تھی، اور جو اب ممبر ہے بہت سی باتیں پڑھ نہیں سکتا، تو اس کا جو مورخین نے گانا لکھا کہ نحن بنات الطارق نمشی علی النمارق، ترجمہ نہیں کر سکتا، ہم کن کی بیٹیاں ہیں، کیوں آئی ہیں، یہ ممبر لائق نہیں ہے، لیکن پورا لکھا کہ طبل تھا، سب کچھ تھا، وہ خود آئی مجمع کے ساتھ کا بدلہ لینا، اور ایک غلام لائے جس کا نام تھا وحشی۔ اس سے کہا محمد کو مار دو، کا نہیں مار سکتا، کہ ان کے چاروں طرف لوگ ہوتے ہیں، کہ پھر علی کو مار دے، کہ علی کی نظر چاروں طرف ہوتی ہے۔ کہا پھر اب اور کچھ نہیں سنوں گی، حمزہ کو مار دے گا، ماروں گا لیکن ایک شرط پہ، پشت سے،
کیونکہ حضرت حمزہ کا بھی کیا نام تھا؟ شیر کا شکار کرنے والا شیر. مکے میں انہیں کہتے تھے شیر. حمزہ کے معنی شیر. کہ میں سامنے سے نہیں ماروں گا تو پشت سے ماروں گا. کہا ٹھیک ہے تو بس حمزہ کو مار دے اور کچھ نہیں سنوں گے, بس بھائی مجھے پیش کرنا ہے. تو وہاں پورا میدان سجا. پیغمبر اسلام نے سب کو بتا دیا سالار علی ہے, علی کی نہ فرمانی نہ کرنا. اور آپ نے مختلف جگہوں پہ, کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے, جو لوگ گئے ہیں حج پہ وہ گئے ہوں گے میدان احد میں. مجھے کئی مرتبہ اتفاق ہوا میدان احد عجیب و غریب میدان ہے. احد کا پہاڑ ابھی بھی ہے اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے تو وہ کھلا ہوا پہاڑ کھلا ہوا ہے کہ جہاں مولا کائنات نے پیغمبر کو ایک مرتبہ بچانے کے لیے دشمنوں سے کھڑا کیا تھا, اور چاروں طرف پہاڑیاں ہیں اور پہاڑوں پہ دوڑنا بڑا مشکل ہوتا, بڑی پریکٹس چاہیے بھاگنے کے لیے, عام جوتے کام نہیں آتے. نہیں چلیے گا تو بھائیان گرامی بڑا مشکل ہے, احد پڑھنا بڑا مشکل کام ہے. تو پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں احد کا میدان. پیغمبر اسلام نے تیر اندازوں سے کہا 50 تیر انداز اس پہاڑی پہ کھڑے رہیں, یہاں سے نہ ہلیں. سب کو بتا دیا کون کہاں رہے گا, اور جناب مولا کائنات سے کہا کہ آپ سامنے کھڑے رہیں گے. مولا نے کہا مجھ سے بچ کے کوئی نہیں آئے گا. کسی نے پوچھا تھا مولا کائنات سے کیا مولا میدان جنگ میں آپ کو جہاں چھوڑ کے جائیں گے پھر کہاں پائیں گے؟ آپ نے فرمایا جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پاؤ گے. کہا یا علی کیسے؟ کہا کیونکہ نہ میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں نہ دشمن سے پیچھے جاتا ہوں. کہا یا علی پھر اتنے لوگوں کو مارتے کیسے ہیں؟ کہا جس کی موت آتی ہے خود ہی آ جاتا ہے, میں ذوالفقار کا صدقہ اتار دیتا ہوں. پتہ نہیں پڑھوں نہ پڑھوں. تو مولا نے کہا ذوالفقار میرے پاس ہے. اب کہاں ذوالفقار آئی تھی وہی پیش کر رہا ہوں, احد کے میدان میں. احد میں ذوالفقار آئی تھی. بھئی آواز تنگ تو نہیں کر رہی؟ سارا مجمع میرے ساتھ ہے. بھئی آپ نے زبردستی کہا ہے میں پڑھ رہا ہوں, میرے سینے میں دم نہیں ہے. تو جانے گرامی مولا کائنات ایک مرتبہ میدان میں ڈٹے مقابلہ کرنے لگے, اور سب نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید اس وقت کافر تھے, حملہ کیا اور سامنے سے حملہ کیا. مولا نے جب حملہ کیا تو ایک مرتبہ لشکر بھاگنے لگا. وہ سیف اللہ تھے, علی اسد اللہ تھے. مجمع ہے یا نہیں ہے؟ تو مولا نے ایک مرتبہ حملہ کیا, سب نے کہا فرو. فرو عربی کا لفظ ہے فرو, فرار سے بھاگو. سب بھاگنے لگے. کسی نے کہا پہاڑ کے دوسری طرف سے آ جاؤ. 50 تیر انداز جانے لگے کہ یہ لوٹ رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں ملے گا. ایک نے کہا رک جاؤ, پیغمبر نے کہا تھا اپنی جگہ سے مت ہلنا. کہا نہیں انہیں سب مال غنیمت ملے گا ہمیں کچھ نہیں ملے گا, ہم بھی جائیں گے. جناب حمزہ نے کہا جو جہاں ہے وہیں رہے. لیکن لوگوں نے نہیں سنا, نیچے اترنے لگے. وہاں سے مشرکین و کفار کا لشکر پیچھے سے آیا, سامنے سے بھی, دونوں طرف سے مسلمان گھرے. گھمسان کا رن پڑا. ہمارے میں سے بھی کسی نے نعرہ لگایا فرو. نام بتانا بڑا مشکل ہے, بھاگو. وہاں سے وہ بھاگ رہے تھے, یہاں سے بس بھائی ایک مرتبہ بھاگنا تھا. جب سب بھاگنے لگے تو جناب مولا کائنات کھڑے ہو گئے. کسی نے مولا سے بعد میں پوچھا یا علی جب سب بھاگے تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ آپ نے کہا پہلے بھاگنے والوں سے پوچھو وہ بھاگے کیوں تھے. کہا کسی شیطان مردود نے نعرہ لگا دیا تھا ماتا محمد, محمد مارے گئے. جب ہم نے سنا کہ محمد مارے گئے تو ہم نے سوچا اب لڑنے کا فائدہ ہی نہیں. کہا یا علی وہ کہتے ہیں ہم اس لیے بھاگے کیونکہ پیغمبر کے مارے جانے کی خبر اڑا دی گئی تھی, تو وہ سب کہہ رہے تھے اب لڑنے کا فائدہ نہیں. اب آپ بتائیے آپ کیوں نہیں بھاگے؟ کہا میں نے بھی یہی سنا, ماتا محمد, محمد مارے گئے. میں نے سوچا اب جینے کا فائدہ نہیں. بس بھائی سن لیجئے گا, میں جو پیش کر رہا ہوں میرے تمام بھائی, میرے بزرگ, میرے بچے, ان جملوں کو سن لیجئے گا, آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا مجھے تعجب ہے بھاگنے والوں پہ, انہوں نے کتنی کتنی زندگی بڑھوا لی بھاگ کے.
بھاگنے سے زندگی بڑھ نہیں جاتی، جہاں لکھی ہے وہیں موت آئے گی۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ سارا میدان خالی، کچھ شہید ہو گئے، کچھ بھاگ گئے۔ جناب امیر نے دیکھا پیغمبر احد کے پہاڑ پہ کھڑے ہیں۔ جناب مولا مشکل کشا پہاڑ پہ چڑھے، دونوں ہاتھوں پہ پیغمبر کو اٹھایا اور چیخ چیخ کے فرمایا ھذا محمد رسول اللہ، ھذا محمد رسول اللہ۔ 3 مرتبہ کہا ھذا محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول محمد یہ رہے۔ پیغمبر کو یاد رہا، علی نے کہا تھا ھذا محمد رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا من کنت مولا فھذا، احد کا بدلہ غدیر میں دیا۔ بس بھائی میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، رات کے 2 بجے آپ اس محبت سے سن رہے ہیں، کچھ دیر چلیں گے تو گرامی جناب مولا کائنات نے ہاتھوں پہ بلند کیا۔ پھر اس کے بعد ایک مقام پہ جناب مولا مشکل کشا نے احد کے میدان میں، جہاں پہ آج کھلا ہوا زندہ معجزہ رسول خدا کا، اللہ نے پیغمبر کی جان بچانے کے لیے ایک مرتبہ پہاڑ کو کھول دیا، مولا نے پیغمبر کو وہاں کھڑا کیا، مقابلہ کیا۔ سارے لشکر کے مقابلے میں مولا علی اکیلے تھے، تلوار ہوتی ہے لوہے کی، ایک تلوار سے مولا لشکر کو روکتے تھے، سب کی تلواریں پڑی، تلوار ٹوٹی، مولا علی کی تلوار میں دم نہیں تھا، بازو میں تھا، سارے لشکر میں دم نہیں تھا، ٹوٹی ہوئی تلوار والے سے لڑ لے، نہیں ہے مجمع۔ مولا نے آوازی یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، پیغمبر نے کھجور کے درخت کی ٹہنی توڑی، کہا یا علی مقابلہ کیجئے، مولا نے نہیں کہا وہ لوہے کی تلواریں، یہ درخت کی ٹہنی۔ مولا نے ٹہنی اٹھائی، ٹوٹی، مولا نے کہا یہ بھی ٹوٹ گئی، دوبارہ پھینکی، جب تیسری مرتبہ ٹہنی دی، اللہ نے کہا جبرائیل ذوالفقار لے، جناب جبرائیل چلے قصیدہ پڑھتے ہوئے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ علامہ اقبال نے فرمایا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ عزیزان گرامی مولا کائنات نے تلوار کھینچی، مقابلہ کیا، ایک مرتبہ ہندہ نے کہا ابو سفیان سب سے کہو چلیں، علی اکیلے سب پہ بھاری ہے۔ عزیزان گرامی جو پیش کر رہا ہوں کہ مولا کائنات اس حالت میں بھی سرور کائنات کا دفاع کر رہے ہیں کہ جب تنہا ہے اور وہاں لشکر ہے، لوگوں نے لکھا 1000 کا لشکر، اور مولا کائنات تنہا لڑ رہے تھے۔ ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، شاید سوچ رہا ہوں پیش کروں نہ کروں۔ مجھے جانوروں کے متعلق تحقیق کرنے کا بہت شوق ہے، ٹی وی پہ پروگرام آتا ہے تو دیکھتا ہوں، تو ایک دکھا رہے تھے کہ شیر کا شکار کرنے والا انگریز تھا، تو اس کے ساتھ کیمرہ کرو گیا، اس نے ایک شیر کو گولی ماری، شیر گر گیا، تو انہوں نے کہا جاؤ آگے، کہا نہیں تمہیں نہیں پتا یہ شیر ہے۔ سنیے گا، کچھ لوگ پہنچ گئے، وہ شکاری تھا، اس نے کہا میں نے 60-70 سے زیادہ شیر مارے ہیں، تو کہا بھئی تم اتنے شیر مار چکے آگے بڑھو، کہا نہیں گولی لگی ہے کیا پتا زخمی ہو، کہا نہیں ہل نہیں رہا، سانس نہیں لے رہا، کہا تم سمجھ رہے ہو سانس نہیں لے رہا، میں نے اتنے شیر مارے ہیں، مجھے پتا ہے زخمی شیر زیادہ خطرناک ہوتا، میں نے بہت سوچا جنگل کا شیر اتنا روب، وہ جو اللہ کا شیر
بس آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، رات کے 2 بج رہے ہیں، مجھے پورا احساس ہے آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں۔ بس بھائی آپ کی محبتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اس وقت ہندا نے وحشی سے کہا دیکھ حمزہ کہاں ہے، تو جناب حمزہ جب گھمسان کا رن پڑا نا، لوگ بھاگنے لگے، تو جناب حمزہ اسی دوران پیغمبر کے دفاع میں کھڑے تھے۔ بنی ہاشم بھاگنے والوں میں نہیں تھے، جناب حمزہ بزرگ تھے، جوان نہیں تھے، سفید ریش تھے۔ جب لڑ رہے تھے تو وحشی نے کیا کیا، وہ چھپ کے پیچھے سے، جیسے جناب عباس کو میدان کربلا میں چھپ کے وار کیا، بازو کا اس نے چھپ کے وار کیا، نیزہ مارتا تھا، اور وہ اتنا دقیق نیزہ باز تھا کہ چلتے ہوئے آدمی سے کہتا تھا کہ تم مختصر سا ایک دائرہ اٹھاؤ، میں اس سے نیزہ گزار دوں۔ تو اس نے جناب حمزہ کو پشت سے نیزہ مارا جو سینے سے باہر آ گیا۔ جناب حمزہ کے جب سینے سے نیزہ باہر نکلا تو جناب حمزہ نے فوراً رسول خدا کی طرف دیکھ کے اشارہ کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، زمین پہ آئے۔ مولانا سجاد کی حدیث ہے، پیغمبر کی زندگی میں سب سے غمگین 2 دن تھے، ایک وہ جس دن جناب جعفر طیار کی شہادت ہوئی، بازو قلم ہو، تو پیغمبر ممبر پہ آ کے رو رو کے کہتے تھے میرے بھائی کے بازو کٹ گئے، اور اس سے بھی زیادہ مولا سجاد فرماتے ہیں غمگین دن وہ تھا جب آپ کے چچا کے سینے میں برچھی لگی، نیزہ مارا نا پشت سے، سینے سے نکلا، جب سینے سے نیزہ نکل آیا جناب حمزہ زمین پہ گرے۔ ہندا نے فوراً کہا وحشی سے حمزہ کا سینہ چاک کر دے، وحشی نے پورا گلا کاٹا، سینہ چاک کیا، کہا مجھے دل اور حمزہ کا کلیجہ نکال کے دے۔ آپ نے زیارت عاشورہ پڑھی، امام نے کیا فرمایا، وَابْنَ آكِلَةِ الْأَكْبَادِ اللعین ابن اللعین، کلیجہ چبانے والی کا بیٹا۔ رسول خدا کو کبھی وہ غم نہیں بھولا، جب اس نے کلیجہ سینہ چاک کیا نا تو اس نے کہا کہ بھئی ان کا مسئلہ کر دو، آنکھیں نکالو، ناک کاٹو، ہونٹ کاٹو، کان، ہاتھوں کی انگلیاں، پاؤں کی انگلیاں، اسے کہتے ہیں مسئلہ کرنا، اسلام میں حرام ہے، کافر کا بھی مسئلہ نہ کرو۔ تو اس ملونہ نے جب کہا تو ایک مرتبہ وحشی نے ساری انگلیاں کاٹیں، جب کلیجہ نکالا وہ کھانا چاہتی تھی، معصوم فرماتے اللہ نے حضرت حمزہ کا کلیجہ اتنا سخت کر دیا تاکہ مشرکہ کے جسم کا حصہ نہ بنے۔ اس نے کہا مجھے ہار پہ رو دے، ان کے کلیجے کا، دل کا، آنکھ، ناک، ہونٹ، کان، میں جب مکے جاؤں گی تو کہوں گی میں شیر کا کلیجہ لائی ہوں۔ جب پیغمبر اسلام دانتوں پہ پتھر لگا تھا، خون بہہ رہا تھا، ہر آدمی پانی لاتا، صحابی، خون نہیں رک رہا تھا، جناب سیدہ کے کانوں میں مدینے میں آواز پہنچی پیغمبر کے دندان مبارک پہ چوٹ لگی ہے۔ حضرت صفیہ رسول خدا کی پھپھی تھی، انہیں پتہ چلا حضرت حمزہ کو چوٹ لگی، نہیں بتایا، شہید ہو گئے۔ سب بیبیاں مدینے سے رسول خدا کی عیادت کے لیے احد آ گئیں، برقوں میں بیبیاں جب پہنچیں، جناب سیدہ نے کہا جناب امیر سے کہ اہتمام کریں پردے کا، میں اپنے بابا کو خود تیمارداری کروں گی۔ خون نہیں رک رہا تھا نا، بی بی سے برداشت نہیں ہوا، بی بی نے اپنی چادر کا ایک ٹکڑا پھاڑا اور کہا بابا جان اپنے دندان مبارک پہ رکھ لیجئے۔ پیغمبر نے جیسے ہی جناب سیدہ کی چادر کا ٹکڑا دانتوں پہ رکھا، خون رک گیا۔ جیسے ہی خون رکا، پیغمبر نے آواز دی کوئی ہے جو مجھے میرے چچا کے متعلق بتائے؟ آنسو بہہ رہے ہیں پیغمبر کے۔ ایک آدمی نے کہا ہاں مجھے پتا جناب حمزہ کہاں جنگ کر رہے تھے۔ آیا، آنے کے بعد دیکھا مسلح ہو گیا، سینہ چاک کر دیا۔ اس نے کہا میں رسول خدا کو یہ بری خبر نہیں دے سکتا۔ کہا یا علی آپ خود جائیے دیکھیے ہمارے چچا کہاں ہیں۔ مولا بھی جانتے تھے، پیغمبر بھی، دنیا کو بتا رہے ہیں دیکھو چچا سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ
जनाब मौला कायनात आए, जब आके देखा फ़ौरन चचा को उठाया। अब रसूल खुदा ने सहाबा से कहा मैं ख़ुद अपने चचा के लाशे पे जाऊंगा। आए, जब आए तो बेहोश होके गिर गए। कहा परवरदिगारा मेरे चचा का सीना चाक कर दिया। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह ज़रा करबला आके देखिए, लाशे पे घोड़े दौड़ाए गए। भाई रोने में कोई बुखल ना करे, आखिरी मजालिस है, मैं तफसील से पढ़ूँगा। मुझसे 2-3 भाइयों ने कहा खुल के मसाइब पढ़िएगा, सुनिएगा, फिर मैं पढ़ने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे रिवायत में है कि जनाब सफ़िया जो रसूल खुदा की मौला अली की फुप्पी थी, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मुझे मेरे भाई के लाशे पे आने दें। पैगंबर ने कहा या अली फुप्पी से कहो आप लाशे पे नहीं आ सकते, चचा इस हालत में नहीं है कि हमारी फुप्पी भाई को इस हालत में बर्दाश्त कर सके। तो जनाब सफ़िया ने एक पैगाम भेजा या रसूल अल्लाह क्या आप एक बहन को भाई के लाशे पे आने से रोकेंगे? बस पैगंबर की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी तरफ देखिएगा, पैगंबर ने अपनी अबा उतारी, जनाब हमज़ा को उड़ाई। जनाब हमज़ा बड़े कदावर थे, चेहरे को छुपाया, सीने को छुपाया, हाथों को छुपाया, लेकिन फिर भी कदम मुबारक नज़र आ रहे थे। मुझे मालूम है ज़ियारत बरामद होगी या आखिरी मजालिस से, मैं जानता हूँ पूरे कराची में ये आखिरी इतवार है, लोग मजलिसें कर रहे हैं, शब-ए-दारियाँ कर रहे हैं, नहीं मालूम हम में कौन अगले बरस हो कौन न हो। आए ज़रा हाथों को उठा के मेरी एक दुआ का जवाब दीजिएगा, परवरदिगारा हमें अगले बरस दोबारा मोहलत नसीब फरमा कि हम इमाम हुसैन की अज़ादारी करें। लेकिन परवरदिगारा अगर तूने अपने क़ज़ा व क़दर से फ़ैसला कर दिया कि ये हमारा आखिरी मुहर्रम व सफ़र था, तो परवरदिगारा हमें मौला हुसैन की शफ़ाअत नसीब फरमा। बस भाई अब सुनिएगा मसाइल, मैं तफसील से पढ़ना चाह रहा हूँ। तो रसूल खुदा ने पूरा बदन चचा का ढांप दिया, फिर भी पाँव नज़र आ रहे थे कि उंगलियाँ काट दी गई हैं। रसूल खुदा ने कहा या अली कुछ खजूर के पत्ते लाइए, मैं चचा के पाँव छुपा दूँ ताकि एक बहन भाई को इस हालत में ना देखे। पैगंबर ने अपने चचा के पाँव भी छुपा दिए। अब आई जनाब सफ़िया जो हज़रत हमज़ा की बहन थी, कुछ देर बैठी रोती रहीं। पैगंबर ने पूरे बदन को ढांप दिया था। मेरी तरफ देखिएगा, पैगंबर इस्लाम ने बदन को ढांप दिया। जनाब सफ़िया जनाब हमज़ा के पास बैठी रो रही हैं। रोते रोते जनाब सफ़िया ने चेहरे से अबा को हटाया, बस अबा का हटाना था। जनाब सफ़िया ने चेहरा देखा, फ़ौरन बेहोश हो गई। एक जुमला कह के हाय मेरे भाई का मुसला कर दिया, मेरे भाई के चेहरे के आज़ा को काटा। जनाब सफ़िया बर्दाश्त न कर सकी। एक बाजू जनाब रसूल खुदा ने पकड़ा, दूसरा बाजू जनाब अली मुर्तज़ा ने, फुप्पी का, दोनों की फुप्पी थी। कहा फुप्पी को उठाओ या अली मदीने ले चलें। दो भतीजों ने फुप्पी को सहारा दिया, मदीने वापस ले आए। एक और फुप्पी है जो भाई के लाशे पे आई, भाई की पसलियां टूट चुकी हैं, घोड़े लाशे पे दौड़ाए गए। अजरकुम अल्लाह। एक बहन रो रो के कह रही है ये सल्ला अलैका मलिक समा, या जद्दा नाना जरा आके देखें ये आपके नवासे हुसैन के लाशे पे घोड़े दौड़ाए गए। नाना हुसैन का लाशा बड़ा जख्मी है, नाना हुसैन का सर कलम कर दिया गया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। रोने में बुखल ना कीजिएगा। मुझसे किसी ने कहा था छोटी बीबी के मसाइल, बानी मजलिस ने कहा मेरा 1 बरस का बेटा है, मैंने ये मजलिस बेटे की तरफ से रखी है ताकि बेटे पे असर हो। मौलाना अगर हो सके जनाब सकीना के मसाइल पढ़ दीजिएगा, छोटी बीबी के। अब मेरी तरफ जरूर देखिएगा, 5 मिनट की जहमत दूंगा। जानते हैं जब खंजर चल रहा था एक बेटी और बहन देख रही थी, बहन बुरके का दामन फैला के कहती थी अमा फीकुम मुस्लिम, क्या तुम्हारे दरमियान कोई मुसलमान नहीं है? ये तुम्हारे नबी का नवासा, मेरी माँ ने चक्कियां पीस के पाला था। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम। और एक बेटी रो रो के कहती थी
मत मारो मेरे बाबा को, मत मारो मेरे बाबा को। अजरकुम अल्लाह। शायद आपके घर में भी छोटी बच्चियां हो। अजरकुम अल्लाह। ये जनाब सकीना बिनतुल हुसैन है। अज़ीज़ान गिरामी, ये शाम का वाक़या पेश करना चाहता हूँ। करबला से बीबी शाम गई, जिस रिवायत को पढ़ना चाहता हूँ, शायद बर्दाश्त कर सकें। आज मर्दों में कोई हो ना हो, मेरा दिल कहता है बीबियों में एक बीबी ज़रूर आएंगे जिन्होंने बेटी के कानों से बहता खून देखा है, जिन्होंने जब शाम से रिहाई मिली, आंखें बंद करके ज़रा शाम चलिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, आखिरी मजलिस है, परवरदिगारा ये आखिरी मजलिस करार ना दे। जब शाम से तबर्रुकात वापस आ रहे थे, पहले सराए फिर तबर्रुकात वापस आए। मौला सज्जाद ने फरमाया था यजीद से कहो शहदा के सर वापस कर दे, सर आ गए। फिर कहा यजीद से कहो जो तबर्रुकात लूटे थे वो वापस कर दे। रात के 2 बज रहे हैं, आप थक गए होंगे ना, सारा दिन आपने काम किया, कई घंटों से मजलिस में बैठे हैं, लेकिन आप बैठे तो नहीं रहेंगे, अपने बिस्तरों पे चले जाएंगे ना। हाय अली की बेटियां करबला के बाद रेत पे बैठी रहे, हाय अली की पोतियां। मेरा भाई बर्दाश्त नहीं कर रहा, मेरे बच्चा, बस भाई रोके नहीं, बस भाई मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। हाय अली की पोतियां जिंदान में भी खाक पे बैठी रहती थी। अजरकुम अल्लाह। आखिरी जुमले मेरी तरफ देखिएगा, आखिरी जुमले पढ़ रहा हूँ, जिस रिवायत को पढ़ना चाहता हूँ मेरी तरफ देखिएगा। एक मर्तबा शहदा के सर आ गए, तबर्रुकात वापस आ रहे। तबर्रुकात पहले तबर्रुकात में एक चादर आई। जनाब ज़ैनब ने कहा लाओ मेरी माँ की चादर मुझे दे दो। चादर तत्हीर को लिया, इतने में एक आदमी एक अंगूठी लाया। जनाब ज़ैनब ने पूछा अंगूठी किसकी है? मौला सज्जाद ने फरमाया फूफी अम्मा बुजदिल मेरे बाबा की अंगूठी उतार रहा था, जब अंगूठी नहीं उतरी उसने खंजर निकाला, उंगली को काटा, अंगूठी लूट के ले गया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आखिरी जुमले, इतने में एक आदमी 2 छोटी छोटी बालियां लाया। बालियों का आना था, एक बीबी ने बालियां देखी, रो के फरमाया बालियां वापस ले जाओ। जिस बच्ची की बालियां थी वो बच्ची नहीं रही। मेरे भाई बर्दाश्त नहीं कर रहे, मेरे बच्चे हाथ जोड़ के कह रहे हैं मत पढ़ो। जनाब रबाब ने कहा बालियां वापस ले जाओ। वो बच्ची जिसकी बालियां थी वो नहीं रही। भाई एक ही तो बीबी थी जिनके कानों से खून बह रहा था। वो शामे गरीबा में रो रो के कहती थी चचा अब्बास मेरे कानों से खून बह रहा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आखिरी जुमले, आखिरी जुमले। 3 दिन तक बीबियां शाम में रोती रहीं। 3 दिन गुजर गए। मौला सज्जाद ने फरमाया फूफी अम्मा बीबियों से कह दें कल सुबह हम मदीने वापस चले जाएंगे। सुबह नमोदार हुई। मौला सज्जाद ने पूछा फूफी अम्मा बीबियां तैयार हैं? जनाब ज़ैनब ने फरमाया बेटा सज्जाद सब बीबियां तैयार हैं, लेकिन न जाने फजर के बाद से रबाब कहाँ चली गई। मौला सज्जाद के आंसू बहने लगे। कहा फूफी अम्मा मुझे पता है मेरी माँ कहाँ गई, मेरे साथ चलिए रास्ते से माँ को ले लेंगे। कुछ ही दूर गए थे। जनाब ज़ैनब ने कहा बेटा सज्जाद ये रास्ता तो जिंदान को जाता। कहा फूफी अम्मा मेरी माँ जिंदान की एक छोटी सी कब्र से विदा करने गई हैं। जैसे ही बीबियां जिंदान में आई, बड़े बड़े उलमा ने लिखा जनाब ज़ैनब ने देखा जनाब रबाब कब्र से ऐसे लिपट के रो रही हैं
جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے اور رو رو کے کہہ رہی ہے سکینہ اٹھو بیٹی، آپ کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے جانے کا، اب کیوں نہیں اٹھتی؟ ہم مدینے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے بازو پکڑا، رباب بس کر دو، الا لعنت اللہ۔